آئی ہے حسین کا پیغام یہی ہے، اے نوجوانوں اسی عزم پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے، انشاءاللہ مدد آئے گی، مدد آئے گی۔ آج تھوڑا آپ امتحان دے دیں، بچے پھل کھائیں گے انشاءاللہ۔ آج قرآن پر حملہ ہو تو قرآن کو اٹھا لو، قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو پڑھانا سکھاؤ۔ اسکول جانے پر جتنی سختیاں کرتے ہو، نہ جانے پر اتنی سختیاں تمہارے بچوں کے مدرسہ نہ جانے پر بھی ہو، کہ بیٹا سب سے پہلے نمبر الہ العالمین احکم الحاکمین یا رب العالمین خلاق کائنات مولا، ان شہیدان کربلا کی برکت سے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ان شہداء کرب و بلا کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما، ہماری مصیبتیں ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ پھر سے یزیدیت کے فتنے جنم لے چکے ہیں مولا، ان شہداء کربلا کی طاقت و قوت اور ان کی جانثاری ہمارے بچوں میں عطا فرما مولا، ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما مولا، حسین کے قدموں میں زندگی عطا فرما، زندگی بھر مولا اہل بیت کے غلاموں میں شمار فرما، اور قیامت کے دن مولا ہمارے گھر کو، ہمارے افراد کو، ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کے جانثاروں میں شمار فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو ناحق جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، جو ناموس رسالت کے لیے ہمارے بچے جیلوں میں قید کیے گئے، میرے شہر ہبلی کے بچے، اے اللہ ان سب کو رہائی عطا فرما، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے، ظالموں کے چنگل سے ہمیں آزاد کر دے، ہمارے ملک کو امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ باطل فاشسٹ طاقتوں اور قوتوں سے اسلام اور تمام احکام اسلام کی حفاظت عطا فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، دشمنان رسول کو فنا فی النار فرما دے، تو عذاب علیم میں انہیں گرفتار فرما دے۔ اے کریم خدا، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مولا ہمارے اس محلے میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، اس پورے علاقے وکرولی پاک سائٹ اور یہ علاقہ جتنے آس پاس اس مسجد کے پڑوسی ہیں، اے رب العالمین ان سب کے لیے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہوں، آخری سانس تک مولا ان غیور مسلمانوں کو کسی غیر کا محتاج نہ بنا مولا، زندگی بھر تو ان سب کو بے نیاز رکھ، اپنا اور اپنے حبیبوں کا محتاج بنائے رکھ۔ اے رب العالمین ان تمام لوگوں نے ہمیشہ کریم خدا میرے دینی کاموں میں میری حمایت کی ہے، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اے رب العالمین قیامت کے دن تو اپنی شان کے مطابق ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے رب قدیر احسن الخالقین مرکز ناموس رسالت کو ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ اس میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما دے، دشمنانوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس پاک سائٹ محلے کو مولا ہر طرح کی برکتوں سے نواز دے، اے اللہ تو رحمتوں سے نواز دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین اس پورے علاقے کو مرکز عشق رسول بنا دے، ہر بچے کو مولا عاشق رسول بنا دے، تیرے حبیب کا سچا مجاہد بنا دے مولا، ہماری دعاؤں کو مولا حسین کے قدموں کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سارے صحابہ کے نام پر الفاتحہ۔ تمام تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین، شہداء احد، شہداء بدر، شہداء خندق، شہداء کربلا، شہداء طائف، تمام شہیدوں کی ارواح طیبہ کو اور تابعین اولیاء کاملین کی ارواح کو الفاتحہ۔ تمام ائمہ مجتہدین، تمام ائمہ محدثین، تمام علماء اسلام،
جتنے لوگوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں دامے درمے قدمے سخنے، ان تمام ائمہ کرام اور امت کے محسنین کے نام الفاتحہ۔ تمام سلاسل حقہ، سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، خصوصاً سلسلہ قادریہ کے جملہ مشائخ ارواح، ان کی ارواح کو ایک مرتبہ الفاتحہ۔ اخیر میں کل امت مسلمہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے خاندانوں میں جن کا انتقال ہو چکا، ہمارے والدین، میرے والد اور آپ سب کے خاندانوں میں جو انتقال پا چکے، جو قبرستانوں میں جا چکے ہیں، ان سب مومنین مومنات کی قبروں کے لیے ایک بار الفاتحہ۔ اخیر میں مولا کریم کی بارگاہ میں دعائیہ طور پر ہم سب کی صحت و سلامتی، ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، عمل کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، ہماری نسلوں کی حفاظت، ہماری عورتوں کی حفاظت، ہماری بچیوں، بیویوں، بہنوں سب کی عزتوں کی حفاظت اور قوانین اسلام سب کی حفاظت کے لیے اخیر میں ایک مرتبہ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کربلا کا یہ خونی منظر آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ عموماً داستان کربلا امام علی مقام کی شہادت تک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کربلا کے بعد کیا ہوا کیا ہوا۔ میرے عزیزو، ان کے شہزادوں نے جب یہ بات کہی تھی امام علی مقام کے لیے کہ اب حسین ابن علی امام علی مقام کے بعد زندہ رہنے کا مطلب ہی کیا ہے، ان کے بعد تاریخ کیا ہے، ان کے بعد جینے کا مزہ کیا ہے، لیکن چونکہ اسلام یہاں تک پھیلا ہے، آیا ہے اب تک صحیح سلامت، تو تاریخ تو بیان ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا، اگر زندگی باقی رہی تو کربلا کے بعد کے واقعات میں جمعہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا، لیکن مختصراً یہ ہے کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت کے بعد اچانک یہ اہل بیت نبوت کے خیموں پر حملہ کیا کوفیوں نے، اور جتنی عورتیں تھیں ان کو باندی بنا دیا گیا، قیدی بنایا گیا، اور بیڑیاں ڈال کر امام زین العابدین کو بھی اور خاندان نبوت کی عورتوں کو بھی لے جایا گیا، اور یہاں سے یہ قافلہ امام حسین کے سر کے ساتھ گیا تھا۔ حسین اعظم کا سر نیزے میں ڈال کر کے یہ لوگ کوفہ لے کر کے آئے تھے ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد امام علی مقام کے سر کے ساتھ بے عزتی بے حرمتی کرتا رہا، اور پھر یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا دمشق گیا تھا، ملک شام یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تھا۔ وہاں تک یہ قافلہ کیسے گیا ہوگا، کتنا لمبا سفر کیا ہوگا، لیکن میرے عزیزو حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے، سچ کہا ہے شاعر نے، چن کر کہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک ہی واقعہ دل دہلا دیتا ہے، بیچ راستے میں ایک جگہ یہ قافلہ رکا تھا، ایک گرجا گھر تھا، ایک عیسائی پادری رہتا تھا، کنیسہ یعنی ان کا چرچ تھا، اس نے دیکھا، رات کو ٹھہرنے کا موقع دیا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کس کے سر لے جا رہے ہو؟ کہا کہ حسین ابن علی جو باغی تھے ہمارے خلیفہ کے، مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور سر لے کر جا رہے ہیں۔ اس پادری نے دیکھا اور پھر چہرے کو دیکھنے کے لیے قریب آیا تو حیرت کی بات ہے فدا ہو گیا، کہا یہ چہرہ مجھے ایک رات رکھنے کے لیے دے سکتے ہو؟ کہا ہرگز نہیں، یہ امانت ہے، ہم یزید کے دربار تک پہنچانے کے لیے امین ہے۔ نہیں دیا، لیکن ان لالچی کتوں کو کبھی بھی مال سے خریدا جا سکتا تھا۔ اس عیسائی پادری نے 12,000 درہم اس وقت جو چاندی کے سکے تھے تھیلی میں بھر کر لایا اور کہا یہ لے لو نذرانہ، ایک رات مجھے دے دو اور کل صبح پھر لے کر چلے جانا۔ انہوں نے کہا رات کو رکھنا ہی ہے، اس عیسائی پادری کے پاس انہوں نے یہ سر دے دیا۔ امام علی مقام کا سر لے کر وہ عیسائی پادری چرچ میں رہنے والا راہب ہے لایا، جتنی دھول گرد و غبار لگی ہوئی تھی سب کو چہرے کو صاف کیا، بالوں کو صاف کیا، کٹے ہوئے سر کو ایک تخت پر رکھا اور اس پر تھوڑی سی خوشبو لگایا۔ دیکھ کر کے وہ غم کے ساتھ بیٹھا، آنکھیں
भिगोता रहा। उसने सोचा ये कैसी कौम है जिस रसूल का कलमा पढ़ती है, उस रसूल के बेटे को काट करके लाई है। और उसके बाद उस ईसाई ने सर को वहां रखा था, ऊंघ आई, सो गया, लेकिन किस्मत जाग गई, मेरे आका तशरीफ लाए। ख्वाब में रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा, मेरे बच्चे के चेहरे से तूने धूल साफ की, तेरे दिल से कुफ्र और शिर्क को मैं साफ करता हूं। पर मेरे हाथ पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो ईसाई पादरी मेरे मुस्तफा के हाथ में ही कलमा पढ़ा, सुबह उठा या जैसे ही उसकी नींद खुली, देखा तो उसकी किस्मत जाग चुकी है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। एक तो हुसैन का चेहरा देखा था और ख्वाब में इनके नाना का भी चेहरा देख लिया। किस्मत कैसी जागी है, इसी को मैं एक झलक आपके सामने रखा, एक ही मिसाल रखा। सुबह तो उसने सर वापस कर दिया, लेकिन यही तो हम कहते हैं, ऐ जालिमों, तुम हजारों की तादाद में होकर इस्लाम को उस तरह नहीं फैला सके जिस तरह कटा हुआ सर भी गिरजा घर में जाकर ईमान फैला रहा है, इस्लाम की दौलत से रोशनास कर रहा है। इसी को शायर ने कहा था, कट जाना कत्ल हो जाना, इससे फैसला नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा, हकीकत तो बाद के हालात बताते हैं। कटा हुआ सर भी अभी लोगों में तबलीग कर रहा है, कटा हुआ सर अब भी लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहा है। हकीकत में यही तो फतह है और इसी को आज हम करबला के मैदान में जाकर देखते हैं। आज पूछना किसी से, दिमश्क में जाकर, मुल्क शाम का ये कैपिटल सिटी है, राजधानी है दिमश्क, जाकर पूछना यहां कभी यजीद का दरबार लगता था, यहां खिलाफत हाउस हुआ करता था, यहां बड़ी इमारत थी, वो कहां है? मुझे पता है हमारे साथियों ने कहा कि लोग तुम्हें पकड़ करके ले जाएंगे और एक ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां पर यजीद मरकर खत्म हुआ, उसकी कब्र महफूज नहीं, ले जाकर के तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देंगे जहां सड़न की बदबू ऐसी आती है। दिमश्क वाले अपना पूरा गार्बेज, अपना कचरा जहां लाकर डम करते हैं, फेंकते हैं, जहां कुत्ते आज भी पेशाब करते होंगे, उस जगह पर यजीद के मुतालिक लोग बताते हैं यहां खत्म हो गया, यहां उसका दरबार खत्म हुआ। और मेरे अजीजों, अगर किस्मत साथ दे तो एक बार इराक के शहर उस करबला के मैदान में भी जाना, वहां जाकर के पूछना, सुना है यहां एक मैदान था और यहां पर कोई घर नहीं था, यहां पर कोई पानी का कोई इंतजाम नहीं था और रसूलुल्लाह के शहजादे कट कट करके गिरे थे, इस मैदान में उनके टुकड़े उड़ाए गए थे। लोग तुम पर हंसेंगे और कहेंगे यहां अब ना मैदान है, ना बेआबो गिया कोई मैदान है, सहरा है, बल्कि करबला का मैदान तो ऐसी घनी आबादी में तब्दील है कि उस आबादी के बीचों बीच एक अजीम किला नजर आता है जिसका गुंबद सोने से कलई किया हुआ, गुंबद के ऊपर लाल झंडा लहराता हुआ लोग ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे जिसको तू कह रहा था हजार टुकड़ों में बदल गए, यह उस शहंशाह का दरबार है। यहाँ लोग आज भी चिट्ठियों में अपनी हाजतें लिख लिख करके लाते हैं और रोज़े हुसैन पर डाल कर जाते हैं। वो चिट्ठियों का अंबार देखो तो छत तक लग जाता है। पता ये चला यजीद के दरबार शाही में आज कोई अपनी हाजत लेकर नहीं जाता और कटे हुए सर के पास भी कयामत तक लोग अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। हुसैन मेरे बच्चे बिगड़ गए, हुसैन मेरी औलाद नहीं होती, हुसैन मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरा कारोबार नहीं चलता, हुसैन मेरे फलां बीमार है, हर घड़ी अपनी हाजतें लेकर जाते हैं। यह मसला ये बात साबित कर देता है आज तक अगर रियाया अपनी हाजतें लेकर जा रही हैं तो किसी मुर्दा के पास नहीं, जिंदा शहंशाह आजम के पास ले जा रही है। इसीलिए फतह का नाम हमेशा हुसैन के नाम से जुड़ा हुआ है। सलाम उस तुर्बत हुसैन पर, मौला करीम आखिरी सांस तक हमें हुसैन आजम के गुलामों में शुमार फरमाए। मेरे अजीजों, कसम देता हूं तुम्हें रब्बे जुल जलाल की, और वास्ता देता हूं मेरे मुस्तफा का, और वास्ता देता हूं शहीदाने करबला का, जिंदगी में चाहे कोई करोड़ों की दौलत लेकर के आए और एक तरफ हुसैन आजम की कुर्बानियां, तो तुम इस दौलत को ठोकर मार देना और कहना मेरे जिस्म के छींतरे उड़ जाएं, लेकिन मैं हुसैन का मिशन छोड़कर तेरी दौलत का कुत्ता नहीं बन सकता। इस अहद पर आज कायम रहो। दुनिया आज खरीदने के लिए आएगी तुम्हारे पास, आज खरीदो फरोख्त जैसे पूरी पूरी पार्टियां बिक जाती हैं, घोड़े नहीं अस्तबल खरीदे जाते हैं, इस तरह तुम्हारी भी खरीदारी होने वाली है। लोग खरीद करके तुम्हें अपना वजीर बना लेंगे, अपना कुत्ता बनाकर घुमाएंगे। हमने देखा है
ارے باضابطہ RSS جماعت میں مسلمانوں کی شمولیت ہے، ایک پورا منچ قائم کیا گیا ہے، کیوں؟ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو امن کے مسیحا ہیں، ہم تو امن کی چاہنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے، اور یہ میڈیا کے دجالوں کے ان کوٹھوں پر جو جا کر داڑھی ٹوپی والے بیٹھتے ہیں یا اسلام پر انگلیاں اٹھا کر کے حملے کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نام کے مسلمان ہیں؟ انہوں نے تو کب کا اپنا دین بیچ دیا ہے۔ یہ چند سکوں پر بکنے والے، ابھی 2 سال قبل لکھنؤ کا ایک رافضی کتا جو حقیقت میں شیعہ کہتا رہا اپنے آپ کو، حسین اعظم کا نام لینے والا، حیرت کی بات ہوتی ہے حسین کا نام لیوا کبھی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ لیکن اس کتے کو ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا، قرآن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا، ایک چھوٹی کتاب لکھ کر کے لایا کہ میں محمد کی حقیقت بتاتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں رسول اللہ کے اخلاق حسنہ پر تیکھے حملے کیے، اور قرآن کے متعلق ایک نیا قرآن بنا کر لایا، 26 آیتیں نکال کر، کہا میں سپریم کورٹ جاؤں گا، یہ پرانا قرآن اس پر بینڈ لگاؤ، میرا نیا قرآن جاری کیا جائے۔ کون ہے؟ ایک رافضی کتا پالا ہوا، یہی حکومت وقت کا پالا ہوا کتا تھا، اور پھر حد یہ ہو گئی کہ بعد میں بلی تھیلے سے باہر آئی، حقیقت کیا ہے وہ پتا چلی گیا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ کر کے، اور پھر سادھو سنتوں کی طرح رہنے کی کوشش، کہا میں نے تو دیکھا ہے کچھ نہیں، ان کا فضلہ ان کی غلاظت چاٹنے کے لیے 6 مہینے ادھر ادھر گھوما، لیکن میرے رب کا فرمان سچا ہے، یہ ہرگز تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا، تم اگر چھوڑ کر ان کو راضی رکھنے کے لیے بدلنا چاہتے ہو، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ تمہاری عزت تمہارے نبی کے قدموں میں ہے، تمہاری عزت رسول اللہ کے گھر والوں میں ہے۔ عزت ڈھونڈنے کے لیے وہ تو ایسی ہی ہیں بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتوں کی طرح، گاڑی آگے گزر جائے گی، کتا اکیلا رہ جائے گا، کچھ ہوتا نہیں۔ ان کی حیثیت اتنی ہے، ختم ہو جاتی ہیں، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ اگر تم ان کی ہم نوائی کے لیے اپنے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ کوئی سودے بازی کرتے ہو، یاد رکھو ذلت و خواری تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ میں جس وسیم رافضی کتے کے متعلق کہہ رہا ہوں، ہم نے اب سنا ہے اس کو وہاں سے بھی لات مار کر کے بھگا دیا گیا، کب وہ قبول کریں گے؟ ارے اپنی چھوٹی کاسٹ کے لوگوں کو وہ نہیں قبول کرتے تو ایک دوسرا دھرم بدل کے آئے ہوئے آدمی کو کب تک؟ تمہیں تو صرف میڈیا میں دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بس اتنا ہی ہے۔ استعمال ہو گیا 6 مہینے تک، لیکن یہ دجالی میڈیا نے دیکھا مسلمانوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اس کو بدل کر کے ہم نے دیکھ لیا، ارے جماعت تو جماعت، ہمارے 8 سال کے بچے پر بھی فرق نہیں آئے گا۔ جو حقیقی ایمان والا ہے اس کے لیے یہ سب حالات ڈگمگانے کے لیے نہیں آتے۔ کیا ہوا؟ اب ویڈیو بنا کر کے ریکویسٹ کرتا ہے پردھان منتری، مکھیہ منتری میری جان کی حفاظت کریں، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں مارا جا سکتا ہوں۔ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب اس طرح بے یارو مددگار گھومتا رہا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف حسین کا نام لینے سے کام نہیں ہے، ان کے مشن پر قائم رہنا ضروری ہے۔ جیسی بھی طاقتیں آئیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں زندگی ویسی بھی جانے والی ہے، مرنا تو ویسی بھی ہے، تلوے چاٹ کر کیوں مریں، اللہ کا دین بلند کر کے مریں گے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مریں گے، مرنا ہی ہے۔ حسین کا پیغام یہی ہے، اے نوجوانوں اسی عزم پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے، انشاءاللہ مدد آئے گی، مدد آئے گی۔ آج تھوڑا آپ امتحان دے دیں، بچے پھل کھائیں گے انشاءاللہ۔ آج قرآن پر حملہ ہو تو قرآن کو اٹھا لو، قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو پڑھانا سکھاؤ۔ اسکول جانے پر جتنی سختیاں کرتے ہو، نہ جانے پر اتنی سختیاں تمہارے بچوں کے مدرسہ نہ جانے پر بھی ہو، کہ بیٹا سب سے پہلے نمبر